اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورۃ اخلاص مکی ہے اور 4 آیتیں ہیں، نزول میں 22 ہے اور ترتیب میں 112 ہے۔ اس سورت میں اللہ کی توحید بیان ہوئی جو عقائد ثلاثہ کا تیسرا حصہ ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت اصل اسلام ہے، بقیہ تعلیمات توابع ہے۔ سورۃ اخلاص کو حدیث میں ثلث قرآن کہا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو ثواب مل جائے گا پورے قرآن کا۔ ایک ثواب ملنا ہے اور ایک عمل کرنا ہے۔ اشراق کی 2 رکعت پڑھنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اشراق پڑھ کر کے لوگ اس کو حاجی صاحب نہیں کہتے، نہ کوئی شخص اس کو عمرے کی مبارکباد دیتے ہیں، حالانکہ پیغمبر نے ترمذی میں کہا تامۃ تامۃ تامہ، پورا 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 ثواب ملے گا۔ ثواب کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ کسی کو کہے کہ میں دعوت میں آ تو نہ سکا، لیکن ایسا سمجھو جیسے میں نے شرکت کر لی خاطرداری کے لیے۔ ایک ارتکاب عمل کا ہے اور ایک انعام عمل کا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہیں، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے یسمد الیہ فی الامور کلہا وہو لا یسمد الی احد، سب تمام کاموں میں اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو بے نیاز کہتے ہیں۔ یسمد الیہ فی الامور کلہا وہو لا یسمد الی احد، لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی بھی۔ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے۔ مشرکین کا رد ہو گیا، ایران کے یزدانیوں کا رد ہو گیا جو وجود الہی کے قائل نہیں، دہریوں کا رد ہو گیا کہ وہ اللہ ہیں۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ مشرکین نے کہا اللہ اتنے غریب ہوئے کہ ہم سے زکوٰۃ مانگتے ہیں، ان کا رد۔ اور یہ دوسرے عناصر جو مختلف اولیاء، مختلف بزرگوں کو خدا کی خدائی میں متصرف سمجھتے ہیں، فرمایا کوئی نہیں، نہ نیازت بولادت، نہ بفرزند تو حاجت، احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی، لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو پہلے ذکر کیا کہ اس سے کوئی پیدا نہیں، کیونکہ یہ اتہام تو تھا نا کہ ملائک خدا کی بیٹیاں ہیں، مشرکین کہتے تھے، اور عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا یہود کہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ مسیح خداوند تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے۔ تو جو عقیدہ موجود ہو غلط، اس کا رد پہلے کر لو۔ اور اللہ کسی سے پیدا ہے، یہ تو اس کا ایک حاصل نکلتا تھا، رد فرمایا کہا کسی نے نہیں، ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی بھی، اس کی طاقت کا کوئی تاب نہیں لا سکتا، اس کی قوت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے علوم، اس کے الطاف، اس کی مہربانیاں، اس کی پکڑ، اس کی طرف سے شدائد اور سکرات، اس کی طرف سے عذاب اور اس کی طرف سے پٹکار، کوئی روکنے والا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی نہیں اس کے جوڑ کا، وہ انتہائی زوراور و طاقتور ذات ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی اکثر نمازوں میں بس سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی سورتیں کسی کو یاد ہے ترتیب سے پڑھتا رہے، قرآن مجید کا حق ہے، لیکن وہ بس جب بھی کھڑا ہوگا قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد۔ تو صحابہ نے شکایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری نماز میں خدا کی توحید ہو وقت۔ تو آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا حبک ایہا یدخلک الجنہ، رواه ترمذی۔ یہ سورت آپ کے اس سے ایسی محبت آپ کو جنت پہنچا کے چھوڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہیں، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے یسمد الیہ فی الامور کلہا وہو لا یسمد الی احد،
سب تمام کاموں میں اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو بے نیاز کہتے ہیں۔ یسمد الیہ فی الامور کلھا وہو لا یسمد الی احد، لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی بھی۔ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے۔ مشرکین کا رد ہو گیا، ایران کے یزدانیوں کا رد ہو گیا جو وجود الہی کے قائل نہیں، دہریوں کا رد ہو گیا کہ وہ اللہ ہیں۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ مشرکین نے کہا اللہ اتنے غریب ہوئے کہ ہم سے زکوٰۃ مانگتے ہیں، ان کا رد۔ اور یہ دوسرے عناصر جو مختلف اولیاء، مختلف بزرگوں کو خدا کی خدائی میں متصرف سمجھتے ہیں، فرمایا کوئی نہیں، نہ نیازت بولادت، نہ بفرزند تو حاجت، احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی، لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو پہلے ذکر کیا کہ اس سے کوئی پیدا نہیں، کیونکہ یہ اتہام تو تھا نا کہ ملائک خدا کی بیٹیاں ہیں، مشرکین کہتے تھے، اور عزیر علیہ السلام خدا کا بیٹا یہود کہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ مسیح خداوند تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے۔ تو جو عقیدہ موجود ہو غلط، اس کا رد پہلے کر لو۔ اور اللہ کسی سے پیدا ہے، یہ تو اس کا ایک حاصل نکلتا تھا، رد فرمایا، کہا کسی نے نہیں، ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی بھی، اس کی طاقت کا کوئی تاب نہیں لا سکتا، اس کی قوت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے علوم، اس کے الطاف، اس کی مہربانیاں، اس کی پکڑ، اس کی طرف سے شدائد اور سکرات، اس کی طرف سے عذاب اور اس کی طرف سے پٹکار، کوئی روکنے والا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی نہیں اس کے جوڑ کا، وہ انتہائی زوراور و طاقتور ذات ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی اکثر نمازوں میں بس سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی سورتیں کسی کو یاد ہے ترتیب سے پڑھتا رہے، قرآن مجید کا حق ہے، لیکن وہ بس جب بھی کھڑا ہوگا قل اللہ احد قل اللہ احد۔ تو صحابہ نے شکایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری نماز میں خدا کی توحید ہو وقت۔ تو آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا حبک ایہا یدخلک الجنہ، رواه ترمذی۔ یہ صورت آپ کے اس سے ایسی محبت آپ کو جنت پہنچا کے چھوڑے گی۔